آج جو میں کہانی شیئر کرنے والا ہوں وہ سب کو سننی چاہیے۔ اسٹوری آف این اولڈ واچ۔ آج میں ایک امپورٹنٹ کہانی شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ کہانی ہے 200 سال پرانی گھڑی کی۔ ایک والد نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا، یہ گھڑی جو تمہارے دادا نے مجھے دی تھی جو تقریباً 200 سال پرانی ہے، اس سے پہلے کہ یہ میں تمہیں دوں تم ایک جیولری شاپ پر جاؤ اور کہو کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں، پھر دیکھنا کہ وہ تمہیں کتنے آفر کرتا ہے۔ بیٹا جیولری شاپ پر گیا اور واپس اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، جیولری شاپ والے نے $100 آفر کیے کیونکہ یہ بہت پرانی گھڑی ہے۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، اب اس شاپ پر جاؤ جہاں چیزیں گروی رکھتے ہیں اور دیکھو وہ کتنا آفر کرتے ہیں۔ بیٹا گروی شاپ پر گیا اور واپس اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، گروی شاپ والے نے صرف $20 آفر کیے کیونکہ اس کے اوپر اسکریچ ہے۔ والد نے کہا، ٹھیک ہے، اب میوزیم جاؤ۔ بیٹا بہت پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، پھر بھی وہ اپنے والد کے آخری وشز کو پورا کرنا چاہتا تھا اور وہ میوزیم گیا اور واپس اپنے والد کے پاس آیا اور کہا، میوزیم والے نے $3,75,000 آفر کیے اس نایاب گھڑی کے۔ والد نے کہا کہ میں یہی تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ صحیح جگہ صحیح طریقے سے تمہاری قدر کرے گی۔ اپنے آپ کو غلط جگہ پر تلاش کر کے ناراض مت ہو کہ تمہیں عزت نہیں دی جاتی۔ اس جگہ پر کبھی مت رکنا جہاں تمہاری قدر نہیں کی جاتی۔ اگر تم اپنی قدر نہیں جانتے تو ہمیشہ اپنے حق سے کم پر ہی اتفاق کر لو گے۔ لوگ جو اپنی قدر نہیں جانتے ہیں وہ ان کی قیمت سے کہیں کم پر راضی ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ریلیشن شپس کی بات ہو یا فرینڈ شپ کی، اور جب ان کے کام کی بات آتی ہے یا پروفیشن کی، وہ جانتے ہیں کہ وہ زیادہ قابل ہیں، لیکن وہ اپنی قیمت یا قدر کسی اور کے کہنے پر طے کرتے ہیں جو اپنی قدر نہیں جانتے۔ یہی وہ فرق ہے زیادہ تر لوگوں میں اور چند لوگوں میں۔ یہی وہ فرق ہے ان لوگوں کے درمیان جو زندگی سے محبت کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنی قدر جاننی ہوگی۔ زیادہ تر لوگ کسی کو بھی اپنے بارے میں اپنے تاثرات پر اثر انداز ہونے دیں گے، لیکن وہ لوگ جو اپنی زندگی سے پیار کرتے ہیں وہ چھوٹے ذہن کے لوگوں کی رائے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں آپ کی قیمت مت لگانے دو، اپنی قیمت خود سیٹ کرو اور اپنی ویلیو کو گراؤ مت دوسروں کے لیے تاکہ تم اس میں فٹ ہو جاؤ یا پسند کیے جا سکو، کیونکہ دوسروں کو خوش کرنے والے لوگ خود کبھی خوش نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے اللہ کو خوش کرو، تم ضرور اپنی ویلیو بنا لو گے اس کام کے ذریعے جو کام تم روز کرتے ہو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے۔ جس کام میں تم دن رات لگے رہتے ہو بنا کسی ایکسکیوزز کے، بنا کسی شارٹ کٹس کے، صرف ایک اندھک لگن جو آپ کر سکتے ہیں بہترین بننے کے لیے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے جو کوشش کرتا ہے تمہاری قابلیت کو کم کرنے کی کسی بھی طریقے سے، تو ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تمہارے اس حصے کو بیدار کرنے کا وقت ہے جو تمہاری زندگی سے زیادہ مانگتا ہے، کیونکہ یہ صرف تم ہی جانتے ہو کہ تم کس چیز کے قابل ہو۔ یہ جاگنے اور دنیا کو چونکا دینے کا وقت ہے۔ چونکا دو جنہوں نے تم پر شک کیا کہ تم نہیں کر سکتے ہو۔ چونکا دو جنہوں نے تم پر شک کیا اور غلط رائے قائم کی تمہارے بارے میں۔ چونکا دو جنہوں نے تمہارے کام پر شک کیا۔ تمہیں صرف ایک شخص کی عزت حاصل کرنی ہے اور وہ شخص تم ہو۔ تم اس لیول کا تعین کرتے ہو جس کا تم خود مطالبہ کرتے ہو۔ یہ وقت ہے اور مطالبہ کرنے کا۔ یہ وقت ہے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا۔ جو تم ہو، جو تم بنو گے، جو تم دوبارہ کبھی طے نہیں کرو گے، اپنا معیار بلند کرو اور ایک اعلیٰ سطح پر اٹھو۔ کسی کو اپنی دیانتداری پر دوبارہ سوال نہ کرنے دو۔ اب ہے تبدیلی کا وقت، اور جب تمہارے خود کی گروتھ کی بات ہو تو there is no tomorrow, start from today۔ اپنی قدر جانو اور جو تم ڈیزرو کرتے ہو اس سے کبھی بھی کم پر راضی مت ہونا۔